www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الذي هدانا بالإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہر انسان کو برابر برابر کا مقام اور درجہ عطا فرمایا. آج دنیا کے اندر جس چیز کو لوگ اپنی بڑائی اور اونچائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ایسی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے. آج کی اس فانی دنیا میں لوگ اپنے مال اور دولت کو، اپنے عہدے اور منصب کو، اور اپنے رنگ اور اپنے خاندان اور اپنے نسل کو دوسروں کے مقابلے میں عزت اور بلندی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. حالانکہ دین اسلام میں ایسی کوئی چیز معتبر نہیں ہے. اسلام کے اندر عزت ملے گی تقویٰ کی برکت سے، اور جس آدمی کے دل میں اللہ کا تقویٰ جتنا ہوگا اتنا وہ آدمی عزت والا کہا جائے گا. اگر کسی کے پاس تقویٰ نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر کے اندر وہ عزت والا نہیں ہے. کسی کے پاس اگر تقویٰ نہیں ہے، پھر دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس کتنا ہی بڑا عہدہ ہو، لیکن وہ اللہ کی نظر کے اندر عزت والا نہیں ہے. عزت اللہ کے یہاں ملتی ہے اللہ کا ڈر، تقویٰ اور نیک اعمال کی برکت سے. دوسری بات ہمارے یہاں دین میں یہ بھی ہے کہ شریعت کے جتنے قانون ہیں، جس کو ہم مسئلے مسائل کہتے ہیں، احکام کہتے ہیں، اسلامک لا کہتے ہیں، اس کے اندر تمام انسان برابر برابر ہے. کوئی انسان کسی قانون سے الگ الگ نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں دنیا کے لحاظ سے،
لہذا اس قانون پر میں نہیں عمل کروں تو چل جائے گا، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی شریعت اور دین کے قانون ہیں اس میں تمام انسانوں کو برابر برابر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک قصہ آیا ہے، بڑا عجیب قصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے آپ کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دے۔ جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا، مکہ میں ہجرت کے 8ویں سال تک کافروں کی حکومت تھی۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ میں قریشی لوگ رہتے تھے، بہت سے قریشی جو ایمان لے آئے تھے وہ مدینہ آ چکے تھے، اور قریش یہ عرب کا ایک ایسا خاندان ہے، فیملی ہے کہ پورے عرب کے اندر اس کی بہت بڑی عزت تھی، اتنی بڑی عزت تھی کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوٹ مار قتل عام تھا۔ کوئی قافلہ تجارت کے لیے بزنس کے لیے جاتا، جنرلی لوگ سیریا اور یمن بزنس کے لیے جایا کرتے تھے اس زمانے میں، تو قافلے جاتے تو قافلے کے اندر قریشی لوگوں کو ضرور لے جاتے، اس لیے کہ کسی بھی قافلے کے اندر قریش خاندان کا 1 یا 2 آدمی ہو تو دوسرے عرب لوگ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ قریش تو کعبہ کے متولی ہے، کعبہ کے خادم ہیں، حرم کے ذمہ دار لوگ ہیں، اور عرب کا سب سے بڑا خاندان ہے۔ قرآن میں ان کے نام پر سورت بھی ہے، لإلاف قریش۔ اس لیے لوگ قریشیوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ کوئی قافلہ جاتا اور کوئی قریشی آدمی نہ ملے تو آ کر کے وہ قریشیوں کو ریکویسٹ کرتے کہ تمہارا ایک آدھ لڑکا بھی ہم کو دے دو، ہم ساتھ لے جائیں گے، سلامتی سے لائیں گے، تاکہ اس کی برکت سے ہمارے پورے قافلے کی حفاظت ہو گئے۔ اتنی عزت تھی قریشی خاندان میں۔ قریش میں چھوٹے چھوٹے دوسرے بھی خاندان تھے، اس میں ایک چھوٹا سا خاندان تھا بنو مخزوم۔ یہ قریش کے چھوٹے چھوٹے خاندان میں سب سے زیادہ عزت والا خاندان تھا۔ فتح مکہ جب ہوا تو قدرتی بات یہ ہوئی کہ بنو مخزوم جو قریش کا ایک بڑا عزت والا خاندان تھا، اس میں ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کا نام تھا فاطمہ بنت اسود، اس نے چوری کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام اور صحابی عورتوں سے جو غلطی ہوئی وہ قیامت تک آنے والی امت کو سبق اور لیسن دینے کے لیے اللہ نے غلطی کروائی، تاکہ ایک پریکٹیکلی سبق امت کے سامنے آ جائے کہ ایسی غلطی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ تو فاطمہ بنت اسود نام کی ایک عورت نے چوری کی۔ اب قرآن میں اللہ نے قانون بیان فرما دیا ہے، السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ چوری مرد کرے یا چوری عورت کرے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، یہ پہنچا کہلاتا ہے، یہاں سے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ 10 درہم یا اس سے زیادہ کی قیمت کی اگر کوئی چیز چوری کرے تو یہ قرآن نے قانون بیان کر دیا
کہ وہ مرد چوری کرے کہ عورت کرے، یہاں سے اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اب یہ قانون شریعت کا، اس کو حد کہتے ہیں، حدود کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی سزاؤں کو جس کا تعلق کرمنل لا سے ہوتا ہے وہ سب اصطلاح میں حدود اور جنایات کہلاتی ہیں۔ تو اس عورت نے چوری کی، اب قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنا تھا۔ اب ایک تو قریش خاندان اور اس میں بھی سب سے زیادہ عزت والے بنو مخزوم، ان کی ایک عورت چوری کرے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو سب کی بدنامی ہو جائے، پورا خاندان بھی بدنام ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ قریش میں چوری کی ایک عورت نے، وہ بھی بنو مخزوم جیسے عزت والے لوگوں نے چوری کی تو پورے خاندان کا انسلٹ ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بات چھپی ہوئی رہ جاوے، ڈکلیئر نہ ہوئے اور عورت کا ہاتھ نہ کٹے۔ لیکن ہاتھ نہ کٹے یہ کام کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً ہاتھ کٹوائیں گے، چوری کی سزا چالو کروائیں گے، جاری کریں گے۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سفارش کرنی چاہیے، کچھ پریشر لانا چاہیے حضور پر، یا حضور کو سمجھا بجھا کر کے کہ ایک عورت کو معاف کر دو، اس کے ہاتھ کو مت کاٹو۔ اس طرح کچھ تیاری ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہ کٹوائے۔ صحابہ کو یہ بات اس وقت تک معلوم نہیں تھی کہ شریعت کے قانون کے اندر کسی طرح کی سفارش چلتی نہیں ہے۔ بڑا آدمی شریعت کے خلاف کرے یا چھوٹا کرے، مالدار کرے کہ غریب کرے، گورا کرے کہ کالا کرے، کوئی عہدے والا کرے کہ کوئی جنرل آدمی کرے، کوئی بھی کرے، شریعت کے اندر تو جو آدمی غلطی کرے گا سزا ہے اور اس کو سزا ملنی ہے۔ اس میں کسی کی سفارش، کسی کی لاگوب، کسی کا پریشر، یہ کوئی چیز چلتی نہیں ہے۔ یہ بات صحابہ کو اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ تو صحابہ آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون جاوے اور جا کر حضور کو کون درخواست کرے کہ حضور ایک عورت کی پہلی غلطی ہے، آپ معاف کر دو، آئندہ نہیں کرے گی، جانے دو، یہ بات کون کرنے جاوے؟ تو کوئی تیار نہیں حضور کے پاس جانے کے لیے۔ مشورے کے اندر عقیل میں نام طے ہوا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے تھے، بہت لاڈلے تھے، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی۔ کتنی محبت تھی کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے آئے اور جب حضور مکہ میں داخل ہو رہے فاتح بن کر کے، تو اس وقت حضور کی اونٹنی پر حضور کے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ اتنی حضور کو ان سے محبت تھی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے جو ابا تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی حضور کو بڑی محبت تھی۔ حب الرسول ان کا لقب تھا، یعنی حضور کے محبوب، حضور کے پیارے اور لاڈلے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے اور وہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسرے کسی صحابی کا نام پورے قرآن میں صاف لفظوں میں نہیں آیا۔ تو یہ حضرت اسامہ ان کے بیٹے ہوتے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بات نکلی ہے تو بیچ میں ایک دوسری بات بھی سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کا آخری حج کیا، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ایک بات پیش آئی کہ 9 تاریخ کو جو عرفہ کا دن ہوتا ہے،
تو غروب کے بعد حاجی لوگ عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں اور مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عرفات میں غروب ہو گیا، سب صحابہ تیار ہے روانہ ہونے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل تیار عرفات سے نکلنے کے لیے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حضور روانہ ہونے کے لیے کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آوے تو میں نکل جاؤں۔ اور جس وقت حضور روانہ ہونے کے لیے تیار اور انتظار میں تھے، اس وقت پر یمن کی رویال فیملی کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے ہوئے تھے اور حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یمن کے شاہی خاندان کے لوگ تھے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضور کو روانہ ہونا ہے لیکن کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اتنے میں یہی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو یمن کے رویال فیملی کے لوگ جن کو نوٹ کا نشہ اپنے دماغ پر چڑھا ہوا، پھر رویال فیملی کے ہم اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے وہ چڑھا ہوا، اور یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ابا حضرت زید غلام تھے، غلامی میں سے آزاد ہوئے تھے، اسی لیے لوگ ان کو تھوڑا نیچا سمجھتے تھے اپنی سمجھ میں، اور رنگ بھی ان کا تھوڑا سا سانولا تھا، گورا رنگ نہیں تھا۔ تو وہ یمن کی جو رویال فیملی کے لوگ تھے وہ حضرت اسامہ کو دیکھ کر کے انسلٹ کے ٹون میں کہنے لگے، اچھا حضور ان کا انتظار کر رہے تھے، انسلٹ کے انداز میں ان کے لیے حضور انتظار کر رہے تھے اور سب لوگ رکے ہوئے تھے۔ بس اتنی بات ان لوگوں نے اپنی زبان سے کہی۔ چنانچہ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے 80-82 دن کے بعد انتقال فرما گئے۔ حضور کا انتقال ہو گیا اور حضور کے انتقال کے فوراً بعد یمن کے اندر لوگ اسلام سے نکلنے لگے اور مرتد ہونے لگے۔ سب سے پہلے حضور کے انتقال کے بعد ارتداد کا فتنہ یمن میں آیا اور یمن کے لوگ مرتد ہو گئے۔ وہاں یہ بات موجود ہے لکھی ہوئی، فَلِذَا كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ، کہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے جو ایک انسلٹ کی بات بولی، ان کی وجہ سے حضور انتظار کر رہے تھے، کہ یہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچی فیملی کا سمجھنا، مال کی وجہ سے بڑا سمجھنا اور اسامہ جیسے کو نیچا سمجھنا، یہ ان لوگوں کے دل کے اندر جو یہ بات تھی، اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں میں سب سے پہلا ارتداد آیا اور وہ ایمان سے نکلے اور مرتد بن گئے۔ اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ اس طرح آدمی جو اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو نیچا اور حقیر سمجھے کسی بھی بنیاد سے، تو بہت سی مرتبہ یہ چیز ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر گھمنڈ تکبر نہ آوے اور دوسروں کو کبھی نیچا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ عہدہ، یہ پاور، یہ مال، یہ دولت سب فانی چیز ہے، فنا ہونے والی۔ اس کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو نیچا ہرگز نہ سمجھے۔ اللہ اس طرح کی گندی چیزوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے نیچا کرتا ہے اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ جو خود کو نیچا کرے اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کی میٹنگ میں یہ پاس ہوا کہ حضرت اسامہ کو تیار کرو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ہیں، وہ حضور کو جا کے سفارش کریں گے کہ ایک تو عورت ہے، اس نے پہلی مرتبہ چوری کی، اس طرح کی بات کر کے معافی کروا دیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے سمجھایا، سب طرف سے پریشر آیا تو کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ گئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر کے حضور کو کہا کہ وہ فاطمہ بنت اسود نے چوری کی ہے، حضور آپ معاف کر دیجیے، اس کا ہاتھ نہ کٹے، درخواست کی۔ انہوں نے حضور کو سمجھانے کی کوشش کی۔ روایت میں موجود ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور ایسا غصہ آیا کہ غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ بدل گیا غصے کی وجہ سے۔ ایسے جو آپ کا کلر مبارک حدیث میں آیا ہے شمائل کی روایت میں، وہ سفید اور لال مکس حضور کا کلر تھا، پیور سفید بھی نہیں، ایسی سفیدی جس میں لال رنگ ملا ہوا ہوتا ہے، ایسا حضور کا کلر مبارک تھا۔ تو فوراً حضور کا چہرہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، اور حضور غصے ہو گئے اور ارشاد فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی شریعت کے قانون کے اندر تم میرے پاس سفارش کرنے آئے، کسی کی معافی کروانے کے لیے آئے؟ ہرگز نہیں ہوگا ایسا۔ حضرت اسامہ نے دیکھا کہ حضور تو بہت غصے میں آ گئے، تو فوراً انہوں نے کہا حضور اللہ تعالیٰ سے آپ میرے لیے استغفار کیجیے، مجھ سے میرے لیے معافی مانگیے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ مجھے شریعت کے قانون کے اندر اس طرح سفارش کرنے کے لیے آنا نہیں چاہیے تھا، آپ اللہ سے میرے لیے استغفار کیجیے۔ انہوں نے درخواست کی اور معافی مانگی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اسامہ کو سب لوگوں نے تیار کر کے بھیجا ہے، وہ اپنی خوشی سے تو آئے نہیں، تو سب لوگوں کو نصیحت کرنے کا موقع بڑا اچھا ہے۔ تو حدیث میں ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، صحابہ کا مجمع، اس میں حضور نے بیان کیا، خطبہ دیا یعنی بیان کیا، اور بیان میں ارشاد فرمایا، عجیب بات فرمائی، اے لوگو، صحابہ سے فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ امتیں اس لیے ہلاک اور برباد ہو گئی کہ ان میں جب کوئی شریف بڑے اونچے خاندان کا آدمی چوری کرے یا کوئی گناہ کرے، غلط کام کرے، تو وہ اس کو جانے دیتے تھے، یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کے اوپر قانون نہیں چلے گا، یہ تو قانون سے باہر لوگ ہیں۔ اور جب کوئی غریب آدمی کرتا، کوئی جو ہے شیڈیول کاسٹ کا آدمی کرتا، بیکورڈ کلاس کا آدمی کرتا، نیچے خاندان کا آدمی چوری کرتا، اس کا ہاتھ کاٹتے، اس کے اوپر سزا جاری کرتے، کا پچھلے زمانے کے اندر یہ جو مال کی وجہ سے فرق رکھا جاتا تھا، کا اس بنیاد پر پچھلی امتیں ہلاک اور برباد ہو گئی۔ پھر آگے حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ پاک کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ، اعاذہ اللہ، اس موقع پر یہ جملہ بولنا چاہیے، اعاذہ اللہ، اللہ حضرت فاطمہ کی حفاظت فرمائے۔ حضور نے قسم کھا کے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ یعنی جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی اماں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضور کی لاڈلی بیٹی، ان کے لیے حضور نے فرمایا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے۔ ہمارے دین کے اندر، دین کے قانون میں، شریعت کے قانون کے اندر کوئی اونچ نیچ فرق نہیں، جو بھی اللہ کے یہاں جرم کرے گا اس کے لیے شریعت کا قانون اور سزا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسی لیے دینی بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آج تک کی اپنے سے جو غلطی ہو گئی اس پر اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اپنے دماغ میں، اپنے بولنے میں، اپنے سوچنے میں، اپنے عمل میں کبھی بھی یہ بڑائی مت آنے دو کہ میں کسی اعتبار سے بڑا ہوں، میری کوئی پوزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔
صاف اعلان کر دیا. حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتے، ولا الى صورکم، تمہاری شکل صورت نہیں دیکھتے، تم کتنے خوبصورت ہو، کتنا اچھا تمہارا کلر ہے، تم کون سی فیملی کے ہو، اللہ وہ نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم وفی روایت الى نیاتکم، لیکن اللہ تمہارے دل اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کیسے ہیں، دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کا پیار کتنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، تمہاری نیتیں کیسی ہے، اللہ کے یہاں وہ چیز دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی گندی سوچ سے، گندی بات سے توبہ کرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی باطن کی، دل کی اصلاح فرما دے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ بہت غنیمت، اس کے جو چند دن باقی رہ گئے اس سال کے رمضان کے، دیکھو کوئی بھی رات اخیر عشرے کی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اور آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو لوگ آپس میں تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، آپس میں لڑتے جھگڑتے، دل میں کینہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے. اسی لیے اگر کسی مومن بھائی سے، رشتہ دار سے، کسی سے بھی جھگڑا ہو گیا تھا، کم سے کم سلام کلام چالو کر دو، زیادہ بات چیت نہیں تو سلام شروع کر دو. ہم سلام کر لے رہے، وہ جواب نہ دے رہے، اس کی مرضی کی بات، ہمارا فرض ادا ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس طرح تعلق کاٹنے والوں کے لیے بڑا وبال ہے، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھو، دعا کرو. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ، ہم کو ہر طرح تکبر اور بڑائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر انسان، خاص طور پر ہر مومن کا دل سے، زبان سے، عمل سے، سوچ سے اکرام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. دوسروں کو حقیر سمجھنے سے اور خود کو بڑا اونچا سمجھنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اکرام مسلم، اکرام انسانیت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیجیے ہر طرح کی گندگی، میل کچیل سے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرماؤ. اے اللہ آپ کی محبت ہمیں عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرماؤ. اے اللہ ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے، ہم سے خوش ہو جائیے. اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے. شب قدر کی عبادت سے مالا مال فرما دیجیے. ہمیں صلہ رحمی
حسن سلوک احسان کا برتاؤ کرنے والا بنا دیجیے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔